کے بعد پورے دن یہ پھیلایا گیا، ریومرز پھیلائے گئے ادھر سے ادھر سے. یہ ایک باقاعدہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا. اب اس کی آپ پوچھیں گے کہ کیا وجوہات ہیں. ہم سب اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں اس کے بارے میں. سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہماری ریاست ابھی تک نان مسلم کمیونٹیز کو ایز ایکول سٹیزنس نہیں مانتی ہے، ورنہ یہ چیزیں نہیں ہوتی، بار بار ہوتی رہتی ہیں. کچھ ایکشن نہیں لیا جاتا، کوئی پنش نہیں کیا جاتا، تو ظاہر ہے دوبارہ ہوگی. گھر جلائے گئے. آپ سب نے یہ بھیانک مناظر دیکھے کہ چرچز کے اوپر سے بائبلوں کو لوگوں کے پیروں کے اندر نکالا گیا، ہولی کراس کو جلایا گیا. دو کالونیز مکمل طور پر کرسچنوں کی خالی کر دی گئی، شیلنگ پر ہوئی، کانٹے گولے برسائے گئے. جب وہاں جڑا والا شہر کو ٹوٹلی ویران کر دیا تو جو ارد گرد کے گاؤں تھے ان گاؤں کی طرف جا کر وہاں پر بھی جو چھوٹے چرچز تھے ان کو بھی مکمل طور پر تباہ و برباد کیا گیا. ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ ہم کسی دوسرے ملک کے شہری پاکستان میں اب تک پھنس گئے ہیں جہاں ہماری جان مال عزت ہماری عبادت کا ہے، ہمارا کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. ہم یہ یاد رکھا ہے کہ یہ سارے لوگ پری پارٹیشن علاقوں میں رہتے ہیں. یہ کہیں جی ہزاروں سال سے رہے ہیں. چوہان ہندو ریلیجیس اسکالر آف پاکستان، آج ایک سوال کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ آج پاکستان مائنورٹیز کے لیے یتیم ہو گیا ہے. کل رات کو جب 1 بجے میں فری ہوا اور جب میں نے دیکھا پوری دنیا انٹرنیشنل میڈیا نے سو کور کیا ہے کہ پاکستان میں مائنورٹیز کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ادارے کہاں غائب تھے جب ہوم شریف کا جو پنجاب میں واقعہ ہوا، مندر کو توڑا گیا، جب کنگ میں ہماری سمادھی توڑی گئی اور آج 11 12 15 چرچز کو جلایا گیا. یہ کیٹر گورنمنٹ کہاں ہے؟ اس سے پہلے جو پریویس گورنمنٹ تھی وہ کہاں ہے؟ ادارے کہاں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مائنورٹیز کو اس طریقے سے پریشان کیا جا رہا ہے. آج سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ تحفظ مائنورٹیز کا پاکستان میں نہیں ہے. انٹرنیشنل میڈیا نے پاکستان کو بہت بدنام کیا اس کے لیے. میں گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ سے اور اس وقت جو سپریم کورٹ کے جو جج ہیں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ پلیز یو ول کنسیڈر سیریسلی سچ اے میٹر، کیونکہ ایک بار پھر آپ نے اقلیت کو بلاسفیمی کا کارڈ استعمال کیا ہے اور ایک سلوگن لگایا جاتا ہے کیا پاکستان آپ کے باپ کا ہے؟ پاکستان میں اقلیت نے بہت بڑا جھنڈا لگا دیا، جانے کو بند کی. ان ماؤں نے اپنی گودیں اجاڑی ہیں، ان بہنوں نے اپنے بھائی اجاڑے اور پاکستان آزاد ہوا ہے. آپ کے باپ کا پاکستان نہیں ہے، ہم سب کا پاکستان ہے. اور چرچز اب جلائے گئے، پوری دنیا میں اس کا چیلنج ہوگا، احتجاج ہوگا. ضرور کہنا چاہوں گا پنجاب حکومت کیا کر رہی تھی اس ٹائم پہ، جو صبح 7 بجے سے یہ چرچز کے اوپر جو اٹیک ہو رہا تھا، کرسچن کمیونٹی کے ساتھ اٹیک ہو رہا تھا. تو صبح 7 بجے کا واقعہ تھا، تو ہماری پولیس کیا کر رہی تھی؟ پولیس نے کیوں نہیں ایکشن لیا؟ گورنمنٹ نے کیوں نہیں ایکشن لیا؟ تو آج بڑے افسوس کے ساتھ اس پریس کانفرنس کے اندر بولنا پڑتا ہے. تو یہ ہمارے قائد کا میسج تھا 11 اگست کو، جو ہمارے قائد نے اپنی اسپیچ کے اندر کہا تھا پاکستان کے اندر بسنے والی تمام مائنورٹی اپنے مذہبوں کے اندر اپنی عبادت گاہ جو ہے وہ کھلی آزادی سے کرے گی. تو یہ ہمارے قائد کا پاکستان ہے، یہ ہمارے ملک کا جو ہے یعنی پاکستان ہے. یہ ہمارا آئین ہمیں کہتا ہے. کیا وہ جو ہے یعنی چرچز کے اوپر جو اٹیک کیا گیا اور کرسچن کمیونٹی کو اٹیک کیا گیا، کیا وہ انسان نہیں تھے؟ وہ ان کا کوئی تعلق کمیونٹی سے نہیں تھا، مائنورٹی نہیں تھے وہ. تو خدایا میں اپیل کرتا ہوں پورے پنجاب گورنمنٹ کو، ایجنسی کو
فورسز کو جو ہے یعنی پنجاب کے اندر جو اٹیک ہوا ہے اور جن لوگوں نے چرچز کے اوپر اٹیک کیا ہے انہیں فوری طور کے اوپر انہیں گرفتار کیا جائے، ان کے اوپر ایف آئی آر کٹی جائے اور انہیں جو ہے کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ آج ہم یہاں پہ جتنے لوگ یہاں پہ مدعو ہے صرف ان کا میسیج یہی ہے، انسانیت کا اور ہمارے قائد کا جو میسیج تھا وہ آج ہمیں نہیں دکھ رہا ہے کہیں سے۔ ہمارا پاکستان جو ہے یعنی وہ محفوظ نہیں ہے، کمیونٹی محفوظ نہیں ہے۔ خدایا میں ایجنسیز کو اپیل کرتا ہوں ہماری اس مانگ کو پوری کی جائے اور ان ظالموں کو جو ہے یعنی گرفتار کیا جو ان ظالموں کو سزا ملنی چاہیے۔ تھینک یو۔